بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کب آئے گی؟ محشر کا میدان کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن لوگ کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ آئیے ان سوالوں کے جواب احادیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ اس کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا ہے، خبردار ہے۔ احادیث میں آتا کہ آپ سرکار سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس حدیث کا مطلب دنیاوی دور ختم ہونا اور عالم آخرت میں داخل ہونا ہے۔ آپ سرکار سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ سرکار نے فرمایا وہ آنے والی ہے، مگر تو نے اس کے بارے میں کیا تیار کیا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سی نمازیں اور اعمال کے ذریعے تو تیاری نہیں کر رکھی، مگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو تو پسند کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان جتنے خوش یہ ارشاد سن کر ہوئے اتنے کسی اور چیز سے نہیں۔ قیامت تب آئے گی جب سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفیت الفناح کہتے ہیں، اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے۔ اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے، اور دوسری بار سور تب اس مرتبہ اس وقت پھونکا جائے گا جب تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا مقصود ہوگا۔ چنانچہ اس سور کی آواز سے تمام لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور ان کو دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں سود والے، کہاں ہیں غرور والے؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹے گا جو دائیں ہاتھ کے مثل ہے، اور اسی طرح اسی واسطے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں سود والے، کہاں ہیں غرور و تکبر کرنے والے جو دنیا میں غرور و تکبر کرتے تھے، کہاں ہیں بڑائی کرنے والے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو یوں ہی نہیں اٹھا کر جمع کیا جائے گا جس طرح ان کی ماؤں نے انہیں ننگے پاؤں اور ننگے بدن جنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، مرد اور عورتیں دونوں؟ تو آپ سرکار نے فرمایا، ہاں دونوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اے اللہ کے رسول، ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ سرکار نے ان کے کندھے پر مارا اور کہا، اے ابو قحافہ کی بیٹی، لوگ اس دن دیکھنے سے غافل ہوں گے، ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں گی، 40 دن 40 سال تک کھڑے رہیں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ ان لوگوں میں سے کسی کا پسینہ قدموں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کو اتنے لمبے قیام کی وجہ سے لگام کی طرح پسینہ منہ تک آ رہا ہوگا، جیسا کہ اس کی تائید ایک اور حدیث میں بھی ہوتی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج نزدیک کیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل پر آ جائے گا۔ سلیم بن عامر نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہ میل زمین کا جو کوس کے برابر ہوتا ہے، یا میل سے مراد سلائی ہے جس سے سرما لگاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے موافق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی تو ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، تو کوئی کسی کا پسینے کی لگام ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی منہ تک پسینہ ہوگا۔ تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد کھڑے ہوں گے، اللہ ایک منادی کو حکم دیں گے تو وہ پکارے گا، فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے؟ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے ابوؤں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ لوگ اس پکار پر اپنے سار اٹھائیں گے تو وہ پکار زدہ شخص اس مجمع سے نکل کر رب العالمین کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا۔ مظالم کے سامنے ایک ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دیا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا۔ اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، مگر نیکیاں لی جائیں گی اور برائیاں لٹا دی جائیں گی۔ پس مظلوم لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، جب اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی تو مظلوموں کی برائیاں اسے دے دی جائیں گی۔ جب وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اسے کہا جائے گا، تو اپنے ٹھکانے
حاویہ یعنی جہنم کی طرف لوٹ جاؤ، آج کچھ ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، مگر جلدی ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ اس دن اس ہر مقرر فرشتہ، ہر نبی، رسول اور شہید حساب کی تیزی کو دیکھ کر یہ گمان کرے گا کہ آج اس کی نجات ہے جس کی اللہ حفاظت کرے۔ تمام لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ حساب کب شروع ہوگا۔ اس تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول پاک کے ساتھ ایک دعوت میں تھے کہ آپ سرکار کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دست کا گوشت اٹھا کر آپ کو پیش کیا گیا کیونکہ آپ سرکار کو مرغوب تھا۔ آپ سرکار نے اپنے دندان مبارک سے ایک بار اس سے تناول کیا اور فرمایا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک دن ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا۔ ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا۔ سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر سکے؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اپنے باپ آدم کے پاس چلو، تو وہ آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ سب انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انہیں جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی۔ آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب اس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجیے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ تو اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا۔ میری جان کا کیا ہوگا؟ میری جان کا کیا ہوگا؟ میری جان کا کیا ہوگا؟ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہیں، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے کہ میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایسا کرو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ایک روایت میں ہے کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟
تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں، مانگیں، آپ کو ملے گا، سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ تو کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے انہیں جنت کے دروازے میں دائیں دروازے سے داخل کر دیں، اور وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر ہجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر مکمل طریقے سے ادا نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں، تو ان سے فرض کی کمی کو پورا کرو۔ پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی، جس نے ذرا برابر بھی گناہ کیا ہوگا، وہ دیکھ لے گا۔ جب سب کے اعمال نامے کھلیں گے تو ہی ان کو دکھایا جائے گا اس نے کیا کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اپنے سب اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا بڑے بڑے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا اور چھوٹے چھوٹے بھی؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا ہائے افسوس۔ آپ نے فرمایا، ابو سعید خوش ہو جاؤ، نیکی تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا دے گا۔ ہاں، گناہ اسی کے مثل ہوں گے یا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ سنو، کسی شخص کو صرف اس کے اعمال نجات نہ دے سکیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، نہ مجھے ہی، مگر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ ابو طرز و نزلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کن چیزوں میں ختم کی، کہ اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں چھپایا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا رب اس سے قیامت کے روز کلام کرے گا، اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر بائیں جانب دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مخلوقات کے سامنے لے آئے گا اور اس کے گناہوں کے 99 رجسٹرڈ ہوں گے، ہر ایک رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا تم اپنی ان گناہوں کا انکار کرتے ہو، یا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ جواب دے گا کہ اے میرے رب، ایسی کوئی بات نہیں، نہ میں انکار کرتا ہوں اور نہ ہی فرشتوں نے لکھنے میں کوئی زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان گناہوں کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر بہانہ ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، کوئی عذر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ ڈرتے گھبراتے ہوئے جواب دے گا، اے اللہ، میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے۔ آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ تم ترازو کے پاس حاضر ہو جاؤ، پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ درج ہوگا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، یہ ایک پرچی 99 رجسٹروں کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر میزان کے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اور دوسرے پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی، تو وہ پرچی ان رجسٹروں سے وزنی ہو جائے گی۔
بس اللہ کے نام سے کوئی چیز باری نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان